بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کے مصداق. ہم بات کریں گے ایک بار پھر بلوچستان کے سابق صوبائی وزیر زراعت علی حسن بروہی کے مستقبل پر. آخر ایسا کیا ہوا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بنتے بنتے وہ اپنی اکلوتی وزارت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، بلکہ بلوچستان اسمبلی کی رکنیت سے بھی جو ہے وہ انہیں محروم ہونا پڑا. دوسرے معنوں میں جو ہے وہ سیاست سے ہی ایک طریقے سے انہیں نکالے باہر کر دیا گیا، جبکہ خود ان کی پشت پر جو ہے ملک کی سب سے بڑی اہم ترین آئینی شخصیت یعنی صدر مملکت آصف علی زرداری چٹان کی طرف سے کھڑے ہیں. وہ انہیں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنوانا چاہ رہے تھے، جس کے لیے باقاعدہ لابنگ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا تھا، اور اسی مقصد کے تحت جو ہے خود صدر مملکت جو ہے وہ 2 فروری کو کوئٹہ پہنچنے والے تھے، جس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا تھا اور سیکیورٹی ڈیوٹی تک لگا دی گئی تھی کہ 2 فروری کو جو ہے صدر مملکت کوئٹہ پہنچ رہے ہیں. صدر مملکت کے کوئٹہ آنے سے پہلے ہی تمام قصہ جو ہے وہ تمام کر دیا گیا علی حسن بروہی کا، یعنی کہ انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، ان کی رکنیت ختم کر دی گئی، انہیں کابینہ سے باہر نکال دیا گیا اور سیاست سے ہی انہیں آؤٹ کر دیا گیا. اسے کہتے ہیں کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. اس کے بعد جو ہے وہ صدر مملکت کو پیغام دے دیا گیا کہ اب وہ کوئٹہ آنے کی زحمت گوارا نہ کرے. اس مقصد کے لیے وہ کوئٹہ آنا چاہ رہے تھے، وہ مقصد اب پورا نہیں ہو سکتا. وہ مقصد اب دیوانے کا خواب بن چکا ہے. جسے آپ وزیر اعلیٰ بنانا کا خواب دیکھ رہے تھے، اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اب بلوچستان اسمبلی کا رکن ہی نہ رہا. یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ گرچہ میں اس پر 2 پروگرام کر چکا ہوں، لیکن ملک کے ممتاز صحافی امداد سومرو اور ان کے ساتھی شکیل، ان کی اس تبدیلی کے بارے میں، یہ جو ان پر اس وقت مصیبت ایک آن پڑی ہے خود علی حسن زہری پر، یہ کیا ہے؟ ان کی کیا رپورٹ؟ ناظرین پہلے آپ ان کی رپورٹ دیکھیے کہ وہ اس مسئلے میں، اس بارے میں جو ہے وہ کیا بیان کر رہے ہیں. پاکستان کی ایک بڑی شخصیت کو شکایت کی گئی کہ علی حسن بروہی صاحب ان کو کام کرنے نہیں دے رہے، اور بلکہ علی حسن بروہی نے جو ہب کے علاقے میں جو اسلم بھوتانی اور سردار صالح بھوتانی ہیں، بڑے خاندانی لوگ ہیں، ان کو بھی تنگ کیا ہوا ہے. تو اس مصیبت سے ہماری جان چھڑ رہی ہے. یہ لفظ استعمال کیا تھا پاکستان کی ایک اعلیٰ شخصیت کے سامنے، سی ایم بلوچستان. یہ ذرائع کا دعویٰ ہے. تو اس پر ایکشن ہوا. ان کو کہا گیا کہ وہ منسٹرشپ سے ریزائن دیں، اور اس کے بعد دوسرے تیسرے دن سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو جعلی قیادت بلوچستان میں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کا وہاں کے عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، جو ووٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، اس کی قیادت اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے. تو اس پہ شکیل بھائی آپ بھی تھوڑا حنیف بھائی کو بتائیں کہ آپ اس میں کیا محسوس کرتے ہیں، کہ میری آبزرویشن درست ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتاتا ہوں کہ جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، وفاق میں بھی، سندھ میں بھی، اور آصف علی زرداری ملک کے صدر بنے، تو اس وقت یہ علی حسن بروہی نے بڑی کوشش کر کے آصف علی زرداری کے والد صاحب حاکم علی زرداری کے قریب ہوئے. اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے ایک اس وقت افسر تھے لئیک میمن، اس کا انہوں نے حاکم علی زرداری کو کہہ کے اس کا ٹرانسفر کرایا ایز اے سیکٹری ایریگیشن، اور آرڈر ہو گیا، کیونکہ حاکم علی زرداری نے علی حسن بروہی کے کہنے پر چیف سیکٹری کو فون کیا. اور ڈاکٹر لئیک میمن تھے، اور لائق میمن تھے، لیکن پھر وہ کراچی کے اثر کی وجہ سے لئیک میمن ہو گئے. تو اس کو، لیکن جب دوسرے دن صدر آصف علی زرداری کو پتہ چلا، تو انہوں نے نہ صرف یہ آرڈر کینسل کرایا، یعنی لئیک میمن جو تھے وہ صرف 1 دن سیکٹری رہے، اور اگلے دن اس کا ٹرانسفر جو ہے وہ کینسل ہو گیا. اس کے بعد اس کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا، اور اس وقت DIG ایسٹ تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر سائیں رکھیو میرانی.
اس کے پاس ان کی یہ جو وائف ہیں یا ان کے دیگر رشتہ دار آتے رہے، یہ کافی عرصے تک مطلب جو ہے نا وہ پولیس کی حراست میں رہے، اور جس طرح بھی ایک حکومت کسی کو ٹارچر کرتی ہے یا کسی کو اتنا ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، کئی 6 مہینے سال تک تو یہ کہیں ظاہر بھی نہیں تھا۔ پھر اسی مافیا کے ذریعے کسی کے ذریعے یہ جا کے پھر آصف زرداری کے جو قریبی لوگ تھے ان پر پہنچے۔ پھر یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ یہ ضلع ویسٹ میں جب انہوں نے زمینوں پہ قبضے شروع کیا تھا تو اس وقت ڈپٹی کمشنر جو ہے ویسٹ تھے فیاض سولنگی، انہوں نے باقاعدہ انگریزی اردو سندھی اخبارات میں اشتہار شائع کرایا کہ جی یہ زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اور اگر یہ زمینوں پہ قبضہ کریں یا کوئی چیز کریں آپ ڈپٹی کمشنر کو اطلاع دیں۔ خیر 5-6 سال گزرے، 5-6 سال کے بعد کورٹ، آپ کو پتہ ہے ان کے پاس پیسہ، بیرسٹر، یہ وہ ساری چیزیں، بالآخر فیاض سولنگی کو جو سائیڈ پوسٹ پہ تھے، بالآخر اس نے جا کے اخبار میں اشتہار شائع کرا کہ جی وہ جو میں نے وہ شاید پہلا والا کرایا تھا وہ غلط تھا یا جو بھی تھا۔ بہرحال اس وقت تک علی حسن بروئی اس پوری جو مافیا ہے اس کا وہ باقاعدہ اب وہ بانی ہو چکا تھا۔ اس کے قیادت میں ضلع ویسٹ کی زمینوں پہ ساروں کو سب کو پتہ ہے، ڈپٹی کمشنر ہو یا پٹواری ہو یا مختار کار، سارا سسٹم سب یہ ادھر بدل۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ الیکشن میں اس کو ووٹ پڑے تھے 3 نمبر پر، اس کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزیدار بات بتاؤں کہ اس شخص نے جو امداد صاحب نے بتایا صالح بھوتانی کا، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 یا 4 سال پہلے صدر آصف علی زرداری ملک اسد سکندر سے ناراض ہوئے تھے۔ ملک اسد سکندر کے جو سگے ماموں ہیں وہ صالح بھوتانی ہیں۔ صالح بھوتانی درمیان پہ پڑے اور پھر ان کے درمیان صلح کرائی اور پھر ملک اسد سکندر کی جان بخشی ہوئی، پھر سارے معاملات ٹھیک ہوئے۔ تو اس کے بعد کسی معاملے پر وہ کہا جاتا ہے کہ مائنز یا منرل کا کوئی ایشو تھا یا کوئی اس طرح کا چیز، تو اس پہ کوئی صدر آصف علی زرداری کی کچھ ناراضگی ہوئی تھی جس وجہ سے صالح بھوتانی پہ۔ لیکن آپ کو ایک ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں جو ڈاکومنٹیڈ ہے، وہ یہ ہے کہ علی حسن بروئی جیسے ہی یہ 3 نمبر پہ تھے اور ان کا فارم 47 کے ذریعے وہ وزیر بنا، انہوں نے باقاعدہ پولیس بھیج کر کراچی کے علاقے گجری میں صالح بھوتانی کے گھر پہ ریڈ کروایا، اور ریڈ کروائے وہ نہیں تھے، ان کے لوگوں کو پکڑائی اور ساری۔ محکمہ داخلہ سندھ نے آفیشلی سرکاری طور پر ایک لیٹر لکھا محکمہ داخلہ بلوچستان کو، اور بڑی سخت لینگویج لکھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ بلوچستان پولیس یہاں ہے، کراچی پولیس کو انہوں نے اطلاع نہیں کی، کوئی تحریری لیٹر نہیں۔ اگر خدا نخواستہ دونوں صوبوں کے پولیس کے درمیان میں کلیش ہو جاتا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ مہربانی کر کے آئندہ ایسا نہ کریں، آپ معذرت کریں، یہ کریں۔ اور جنہوں نے یہ کارروائی جنہوں نے آ کے چھاپے مارے ہیں یا ان کے خلاف سخت کارروائی کریں، اور پھر یہ سندھ پولیس کو آگاہ کریں اور محکمہ داخلہ سندھ کو بھی بتا دیں۔ یہ لیٹر کیا ہنگامہ مچ گیا۔ جب یہ ہنگامہ مچا، میں وہی ہنگامہ مچا تو علی حسن بروئی نے فٹافٹ صدر آصف زرداری سے شکایت کی، پھر معاملہ بڑا معاملہ۔ لیکن یہ ریکارڈ پہ کہ تیسرے دن محکمہ داخلہ نے وہ لیٹر کہا کہ وہ لیٹر ہم وتھڈرا کرتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں، یا تو پھر محکمہ داخلہ سے کوئی پوچھے کہ پہلا لیٹر غلط تھا، یا کوئی پوچھے کہ دوسرا لیٹر غلط تھا۔ جب آپ اتنی لینگویج چھاپا پڑا ہے، یہ بات سچ ہے، آپ نے احتجاج کیا، یہ بالکل صحیح کیا، تو وتھڈرا کیا تو کس بنیاد پہ کیا؟ کیونکہ سیدھی سادھی والی ہے۔ اور دوسری ایک بات ہے، انہوں نے جو کچھ دیکھو، کچھ چیزیں عدالتوں کی ہیں، کچھ چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں، کچھ ہم چیزیں نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس علی حسن بروئی کو پتہ چل گیا کہ میں ڈی سیٹ ہونے والا ہوں۔ انہوں نے اوپر بڑی اپروچ کی۔ جب سب چیزوں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے 3 روز قبل اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد بلوچستان گورنمنٹ نے ان کی اور ان کی اہلیہ کی سیکورٹی وتھڈرا کر لی۔ اور مزیدار بات ہے کہ اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ گیا، آئینی عدالت کا فیصلہ آ گیا، اور اس کو ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ایم پی اے رہے نہیں، بلوچستان سے تعلق نہیں، اب وہ واپس آئیں گے اور واپس آ کر پھر دوبارہ ضلع ویسٹ کراچی میں پھر زمینوں کا کاروبار وہ سنبھال لیں گے۔ پھر زمینوں کا جس کو بھی پٹواری ہے، مختار کار ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، جو بھی ہے، ان سب کو اپنی مٹھی میں رکھیں گے۔ تو ابھی بھی وہ ان کے مٹھی میں ہے، اور پھر یہ زمینوں کا کاروبار شروع کر دیں گے۔ اور حنیف بھائی، یہ بڑی بدقسمت کی بات ہوگی کہ وہ دوبارہ سندھ کی زمینیں، کراچی کی زمینیں ان کو حوالے کی جائیں۔ کوئکلی میں آپ کو آخری کمنٹ میں یہ بتاؤں کہ علی حسن صاحب کے اوپر کوئی 15-16 کرمنل کیسز تھے، ایف آئی اے کی 2 انکوائریاں تھیں، اور اس کے علاوہ ایک کیس تو ڈیفنس تھانے میں ایسا تھا جس میں 3 نارویجین باشندے اغوا ہوئے، ڈرگ مافیا نے اغوا کرائے،
اور تھانے سے پھر علی حسن صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے چھڑا کے ان کو ڈرگ مافیا کے حوالے کیا. آج تک ان کی لاشیں نہیں ملی, پتہ نہیں کہاں چلے گئے, جس کی وجہ سے نارویجن گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کے تعلقات بھی خراب ہوئے. وہ سارے کے سارے کیسز بھی کنکلوڈ ہو گئے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس مافیا کا انجام ہوتا ہے یا دوبارہ کوئی نیا آغاز ہوتا ہے. بہت شکریہ امداد سومرو صاحب اور شکیل صاحب. ناظرین, یہ تھے امداد سومرو اور شکیل کی مشترکہ رپورٹ, جس میں انہوں نے جو ہے علی حسن زہری کی تمام تر واقعات کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا کہ کہاں سے وہ چلے تھے, یعنی جہاں سے چلے تھے وہاں اب دوبارہ پہنچا دیے گئے. یعنی سیاست انہیں راس نہیں آئی. وہ لینڈ گریبنگ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے, بے تاج بادشاہ ہیں اور بے تاج بادشاہ ہو رہیں گے. اب جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ دوبارہ منگو پیر یا ویسٹ ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہی اپنا کاروبار جو ہے وہ شروع کرنا پڑے گا جہاں سے انہوں نے اپنی ابتدا کی تھی. یعنی پہنچا وہیں جہاں کا خمیر تھا. انہیں سیاست راس نہیں آئی. کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا. بعض اوقات انسان جو ہے وہ جو کچھ کرتا ہے, جو کچھ سوچتا ہے, ویسا ہوتا نہیں. امداد سومرو نے تو اپنی رپورٹ میں بڑے سنگین قسم کے الزامات جو ہے وہ عائد کیے ہیں خود علی حسن زہری پر. 3 غیر ملکی منشیات کے اسمگلروں کی پراسرار اغوا اور اس کے بعد پراسرار ہلاکت کا انہوں نے ذکر کیا. باقاعدہ ڈیفینس تھانے سے انہیں اغوا کر کے لے گئے, جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا. اور 15-16 دوسرے کیسز کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے. اب پتہ نہیں کہ ان کیسز کا کیا بنا, لیکن فی الحال جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا ہے. اب شکیل نے اپنی اس رپورٹ میں جو ہے وہ کراچی کے گزری ڈیفینس کے علاقے سے جو ہے وہ خود صالح بوتانی کے گھر پر حملے کا ذکر کیا, اور سندھ کے محکمہ داخلہ کی اس پریس ریلیز کے بارے میں انہوں نے کہا. تو اس پر بھی میں اس وقت پروگرام کر چکا تھا کہ سندھ حکومت کو, سندھ وزارت داخلہ کو پتہ تھا کہ بلوچستان کی پولیس پارٹی نہیں آئی ہے, بلکہ پولیس پارٹی جو ہے وہ خود ویسٹ کی پولیس پارٹی تھی. ایس ایچ او موچ کو اور ایس ایچ او منگو پیر تھے, یعنی غلام حسین کورائی اور دوسرے جو ہے بشیر ودو کی سربراہی میں پولیس پارٹی آئی تھی. انہوں نے جو ہے وہ چھاپے مارے تھے, ان کے گن مینوں کو پکڑ کے لے گئے تھے. لیکن اس کے باوجود محکمہ داخلہ نے جو ہے صالح بوتانی اور ان کے بھائی کو مطمئن کرنے کے لیے ایک غلط قسم کی پریس ریلیز اس وقت جاری کی تھی, اور سندھ بلوچستان حکومت سے اس پر احتجاج کیا تھا. جب بلوچستان حکومت نے جواب دیا کہ ہماری کوئی پولیس پارٹی نہیں گئی ہے, تب جا کے انہیں احساس ہوا کہ ان کی اپنی پولیس پارٹی نے یہ حرکت کی ہے. یہ جو ہے درندگی کا, دہشت گردی کا واقعہ ان کے اپنے تھانوں کے ایس ایچ اوز نے کیا, لیکن ان کے خلاف کسی نے کوئی کارروائی کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی. اب امداد سومرو کی رپورٹ کے مطابق اگر علی حسن زہری دوبارہ کراچی آ کر اپنا وہی پرانا کاروبار سنبھال لیتے ہیں, زمینوں پر قبضے کا جو ان کی شہرت ہے, ایک بدنام زمانہ لینڈ گریبر ہے, تو کیا اب جو سندھ پولیس کے آئی جی ہیں جن کی پوسٹنگ کروانے کا سہرا جو ہے وہ علی حسن زہری کے سر جاتا ہے. سب کو پتہ ہے کہ علی حسن زہری نے ہی جاوید عالم اوڈو کی ملاقات صدر مملکت سے 1-to-1 کرائی تھی. ایک طریقے سے انہیں آئی جی سندھ بنانا کا سہرا جو ہے وہ علی حسن زہری کے سر جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آئی جی نے جو ہے خود علی حسن زہری کے کہنے پر جو ہے گلشن معمار, سرجانی ٹاؤن, منگو پیر اور اس تھانوں کے ایس ایچ او جو ہے لگائے گئے ہیں, اور چوکی انچارج بھی ان کے لگے ہوئے ہیں. یعنی ان کے زمینوں کا کاروبار جو ہے خود پولیس کی سرپرستی میں اس وقت چل رہا ہے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی ویسٹ اور ایس ایس پی ویسٹ جو ہے وہ اس وقت علی حسن زہری کے بی ٹیم بن چکے ہیں, جو ان کے لیے زمینوں پر جو ہے پولیس کے ذریعے اس وقت قبضہ کروا رہے ہیں. تو کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ کیا مقتدر حلقے اس پر خاموشی اختیار کریں گے؟ اور کیا سب سے بڑھ کر چیئرمین نیب, جس نے کراچی کے شہریوں سے, کراچی کے تاجروں سے, جن کے زمینوں پر جو ہے اسی لینڈ مافیا نے قبضہ کر رکھا تھا, جن سے خالی کروایا گیا اور مزید خالی کروانے کا انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے, تو کیا اب وہ پولیس کی سرپرستی میں اس قبضے کو چلنے دیں گے, یا کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے میں
اپنا بھی کوئی وہ آئینی کردار ادا کریں گے. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ یہاں چاہتا ہوں اللہ حافظ.